الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلۃ وثمارها متہدلۃ مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروبته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات یا علی حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، ارباب ادب، الحمدللہ بتصدق محمد و آل محمد ذکر و فکر کا سلسلہ چھٹے مرحلے میں داخل ہوا۔ پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آپ کی سعی کو مشکور فرمائے۔ گفتگو سلسلہ سخن اس مقام پر ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں بھیجی، اور مقصد یہ ہے کہ انسانیت راہ راست پہ آ جائے، انسانیت راہ راست پر آ جائے۔ اسلام میں عقیدے کا مرکز محمد کی ذات ہے اور عقیدے کی اساس توحید ہے۔ پیدا کیا اللہ نے، سورہ ذاریات میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر سورہ بقر میں آواز دی، دوسرا سورہ ہے اور اس کی دو مسلسل آیتیں ہیں، 21 اور 22، کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کریں عبادت؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر آگے بڑھ کے آواز دی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، پھر آسمان سے پانی برسایا، اس پانی سے پھل پھول پیدا کیے، رزقا لکم جسے تم کھاتے ہو۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ذرا سا میرے ساتھ ہو جائیں، منزل توحید ہے۔ ابھی میں علی کا اللہ سنا رہا ہوں، پھر اللہ کے علی تک بھی آ جاؤں گا، لیکن ہاتھ کھول کے، ہاتھ باندھ کے نہیں۔
اہل علم، اہل نظر، اہل سخن کا مجمع ہے بھائی، کمال ہو گیا. اور پھر آگے بڑھ کے سورہ لقمان میں آواز دی، اللہ اے اللہ علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے تابع کیا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے تابع کیا. انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ برق رفتار ہے، انجم شکار ہے، تہذیب کا دیوتا ہے، افکار کا پروردگار ہے. اتنی ترقی کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے. یہ جو مسخر کا لفظ ہے یہ بنا ہے سخر یسخر تسخیرا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، جو کچھ آسمان میں ہے تمہارے تابع ہے، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے تابع ہے. اور پھر سورہ النحل میں آواز دی، 16واں سورہ 12ویں آیت، وسخر لکم اللیل والنہار. موڈ تو نہیں خراب ہو رہا بھائی؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ابھی میرے ساتھ رہنا. ابھی میں نے کہا نا میں علی کے اللہ تک ہوں، پھر اللہ کے علی تک جاؤں گا. لیکن توحید بھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، توحید بھی ویسے ہی سننی چاہیے جیسی امامت سنی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ علی ہی کا تو اللہ ہے نا. کمال ہو گیا. میں آواز دی وسخر لکم اللیل. اللہ میں قریب ہو رہا ہوں، ان آیتوں سے آپ سے قریب ہو رہا ہوں. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دن تمہارے لیے بنایا، رات تمہارے لیے بنائی، سورج تمہارے لیے بنایا، چاند تمہارے لیے بنایا. یہ سورج بھی تمہارے تابع ہے، یہ چاند بھی تمہارے تابع ہے، یہ ستارے بھی تمہارے تابع ہیں. تو بھائی کمال ہو گیا. اللہ تو کہہ رہا ہے یہ سب تمہارے تابع ہیں. تو اگر سورج تمہارے تابع ہے تو رمضان میں جب بھوک لگے تو سورج کو کہو ذرا جلدی ڈوب جائے. شروع ہو گئی میری بات. آپ جی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہاتھ نہیں باندھنا، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. رمضان آپ خدا محفوظ رکھے، پاک پروردگار آپ کو آباد رکھے، لیکن اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. اگر رمضان میں بھوک لگے، افطار کا وقت غریب نہ ہو تو سورج کو کہو کہ ذرا جلدی ڈوب جائے. تو بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے تمہارے تابع ہے، چاند تمہارے تابع ہے، ستارے تمہارے تابع ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ تو نہ سورج کو جلدی غروب کروا سکتے ہو، نہ جلدی نکلوا سکتے ہو کہ مالک آج دفتر جانا ہے، ذرا سورج دیر سے نکلے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہ ایسا اور اللہ کہتا سورج بھی آپ کے تابع ہے، چاند بھی آپ کے تابع ہے، ستارے بھی آپ کے تابع ہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ. میں نے ان کے نوکر کو بلایا. توجہ، میں نے ان بزرگ کے نوکر کو بلایا، ادھر آؤ. اس نے نظر انداز کر دیا. پھر میں نے ان کے نوکر کو آواز دی، ملازم کو آواز دی کہ ادھر آؤ. اس نے سنی انسنی کر دی. پھر میں نے ان کے نوکر کو آواز دی، ادھر آؤ. اس نے نوٹس ہی نہیں لیا. لیکن جب مالک نے نوکر کو پکارا نہیں، اشارہ کیا، وہ دوڑتا ہوا آ گیا. اب سمجھ میں آیا کہ مالک کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کرے گا، سورج پلٹ کے آئے گا، ستارہ اتر کے آئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی کمال ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ ان آیتوں کا حقیقی مصداق 14 ہستیاں ہیں جو کائنات پہ کنٹرول کر رہی ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. بھائی میں آیت پڑھوں، شروع ہو جاؤں گا. ایسے گھبرائیں گے تو نہیں آپ؟ موڈ تو نہیں خراب ہے آج؟ موڈ ٹھیک ہے. اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. جن کا بھئی یہ ہے ان کے لیے جو پوری کائنات پہ تصرف رکھتے ہیں. اور اب سورہ یاسین میں کہتا ہے اللہ، 36واں سورہ ہے. موڈ نہ خراب کرنا، اب یہ قرآن ہے. میرے بچوں نوٹ کرو، سورہ یاسین 36واں سورہ. اللہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالارجن القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. یہ سورج بھاگے چلا جا رہا ہے، یہ سورج دوڑے چلا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سورج بھاگے چلا جا رہا ہے.
رہا ہے، یہ دوڑے چلا جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کی تقدیر ہم نے بنائی ہے، اس کی تقدیر ہم نے بنائی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والشمس تجری، سورج دوڑے چلا جا رہا ہے، اس کے لیے راستہ ہم نے بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور اس سورج کی تقدیر مجھے اللہ نے بنائی ہے. سورج کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے. اور سورج کی تقدیر کیا ہے؟ کہ وہ مشرق سے نکلے اور مغرب میں ڈوب جائے. سورج کی تقدیر، آیت پڑھی ہے میں نے، سورج کی تقدیر یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکلے اور مغرب میں ڈوب جائے. اور اب کسی نے سورج کو مغرب سے نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا. علی نے سورج نہیں پلٹایا، سورج کی تقدیر پلٹی ہے. ارے جو علی سورج کی تقدیر پلٹ سکتا ہے، کیا اپنے چاہنے والوں کا مقدر نہیں پلٹا سکتا؟ پلٹ دی. یار بھائی کمال ہو گیا. اللہ ہے اللہ، موڈ تو نہیں خراب ہوا. بڑے بڑے اللہ پاک پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. قرآن ریسیو کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے جوان نوجوان آیتوں کو ریسیو کر رہے ہیں. بھائی آیتیں تو ریپیٹ ہوں گی، اس لیے کہ کوئی نیا قرآن تو آیا نہیں ہے. آپ کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے نا قرآن. مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. آیتیں تو یہی رہیں گی. بھائی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بار بار وہی بات، تو بار بار وہی قرآن پڑھا جائے گا نا، یا کوئی نیا قرآن پڑھا جائے گا؟ قرآن سے پرانا ہے سورج، بار بار نکلتا ہے. جب نکلتا ہے ایک نیا دن لے کر نکلتا ہے. آیتیں جب پڑھی جاتی ہے ایک نئی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. پہنچ رہی آپ پھر میرے ساتھ پلٹو پھر قرآن کی طرف. بڑے پڑھے لکھے لو. اور اب سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ. اللہ کہتا ہے سنو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے، ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے. مالک تو اس پانی کے ذریعے کرتا کیا ہے؟ کہ آپ پڑھو آیت فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. بھائی ہم نے تو کچھ اور دیکھا. ہم نے دیکھا کہ انسان زندہ، انسان مردہ، جانور زندہ، جانور مردہ. اللہ کہتا ہے نہیں، زمین بھی مردہ، زمین بھی زندہ. تو مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی کال کوٹری میں چھپی ہوئی تھی؟ یہ مردہ زمین کیا ہے بھائی؟ یہ مردہ زمین کیا ہے؟ آپ اب قرآن کہہ رہا ہے زمین مردہ تھی، ہم نے پانی برسایا، زمین کو زندہ کر دیا. تو مردہ زمین کیا کسی کمرے میں بند ہوئی ہوئی تھی؟ یہ مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ پوچھو اللہ سے کہ پڑھو سورہ یاسین وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اس سے دانا نکالا، وہ زمین زندہ ہو گئی. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ زمین وہ مردہ ہے جس سے کھیتی نہ ہوگے، جس سے غلہ نہ ملے، جس سے کوپل نہ پھوٹے. یعنی جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے، اور جو زمین اپنے مالک کو اناج دے، کھیتی دے، وہ زمین زندہ ہے. فیصلہ کر دیا اللہ نے زندہ اور مردہ کا دو لفظوں میں کہ جو مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے، اور جو مالک کے کام آئے وہ زندہ ہے. مالک بلائے اور وہ پہاڑ چھوڑ کے نہ آئے. بھائی کمال ہو گیا. اب میرے بچوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا زندہ مردہ کسے کہتا ہے قرآن.
قرآن کے ڈکشن میں، قرآن کی زبان میں جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے. زمین اگر کام آ رہی ہے تو زندہ ہے، زمین اگر کام نہ آئے تو مردہ ہے. تو اللہ نے زندہ اور مردہ کی تعریف بتا دی کہ جو دوسروں کے کام نہیں آتا وہ مردہ ہے چاہے زندہ ہو. بھائی آپ اگر ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. یعنی اللہ نے ڈیفینیشن دو لفظوں میں سمجھائی کہ جو دوسروں کے کام نہیں آتا وہ مردہ ہے اور جو دوسروں کے کام آ جائے وہ زندہ ہے. اور اب کھولو سورہ بقر. کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کہتا ہے تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ ہو. زبان ہے جواب نہیں دیتی, ہاتھ ہے مدد نہیں کرتے, آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں, تو تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ ہو اور آنے کے بعد جب دنیا سے جاتے ہو تو کفن میں لپٹے پڑے ہو. ہاتھ ہے مدد نہیں کرتے, زبان ہے جواب نہیں دیتی, آنکھیں ہے دیکھتی نہیں. تو اللہ ایک ایک انسان کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تم آنے سے پہلے مردہ, کسی کے کام نہیں آتے, جانے کے بعد مردہ, کسی کے کام نہیں آتے. بس پوری کائنات میں مجھے ایک خاندان کے دو ملے. میرے نبی نے فرمایا یا علی نصرت کل نبی سرن, علی تو نے کعبے میں آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپکے کی. علی نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نیزے پر تلاوت کر کے بتایا ہم جانے کے بعد زندہ. علی ولی اللہ. یا علی. بچوں گھبرا تو نہیں رہے آپ جی, سلامت رہے بھائی, میرے ساتھ چلتے رہے نا. منزل دور ہے, منزل دور ہے. مجھے اپنے بیان پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کی سماعت اور پورا یقین ہے. میرے سامنے اہل علم, اہل نظر, اہل سخن, اہل ادب کا مجمع ہے. بھائی کمال ہو گیا. علی نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر کے بتایا. یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ دونوں نے مل کے لکھی ہے بھائیوں نے, کہ علی تو نے کعبے میں آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی. قربان ہو جاؤں میں آپ کے سکوت پر. علی تو نے کعبے میں آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی. یعنی کمال ہو گیا, نبی پاک نے فیصلہ کر دیا علی کعبے میں آنے کے بعد بڑا نہیں بنا. آپ جی سلامت. علی کعبے میں آنے کے بعد بڑا نہیں بنا. جب آدم کو بچا رہا تھا تب بھی علی تھا, جب نوح کی مدد کر رہا تھا تب بھی علی تھا, جب ابراہیم کی خلت سنبھال رہا تھا تب بھی علی تھا, جب موسیٰ کو بچا رہا تھا تب بھی علی تھا, جب عیسیٰ کو صلیب پہ بچا رہا تھا تب بھی علی تھا. یعنی علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا, آنے سے پہلے بھی علی ہے. تو تمہاری سمجھ میں آیا غیور باپ کا غیور بیٹا وہ علی ہے جس نے اللہ کے گھر سے فضیلت نہیں لی, آنے سے پہلے بھی فضیلت والا ہے. تو تمہاری کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ارے جو علی اللہ کے گھر سے کچھ نہ لے وہ تم سے خلافت لینے آئے گا. ماشاء اللہ. یار
کمال ہو گیا. اب ایک بریکنگ نیوز پہ ایک جملہ کہہ دوں میں آؤں گا کیا تیرا دیدار. اگر بھائی کمال ہو گیا, کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم بخشوائیں گے. کسی مرشد سائیں کا مجھے دکھا دو کہ ہم قبر میں آئیں گے ہم بچا دیں گے. اگر کسی مرشد نے وعدہ کیا ہے تو بھائی کمال وہ اکیلا علی ہے کہ گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. یا ہارو حمدان میں یمد یرنی, جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا جیسے مرے گا علی کو دیکھے گا. مشرق میں مرے, مغرب میں مرے, شمال میں مرے, جنوب میں مرے, یہ کوئی ایموشنز نہیں ہے, یہ میں تمہارے مولا کا جملہ ہے کہ جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. میں ہر ایک کی قبر میں آؤں گا, میں ہر ایک کی قبر میں آؤں گا, چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو. مومن دیکھ کے خوش ہوگا, بھائی کمال ہوگا. کچھ علی کو دیکھنے کے لیے مریں گے, کچھ علی کو دیکھ کے مریں گے. میرے بھائیوں جو پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے باہر بھی انوالو ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سارے محمد رسول اللہ کہنے والے, سارے علی ولی اللہ کہنے والے باہر سے بھی ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے تشفی ہوگی. آپ جی یہ سلامت رہے, آپ جی. پھر پلٹو, یہ تو بریکنگ نیوز تھی, پھر پلٹو. تو کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ, کچھ ہیں جو آنے سے پہلے. بھائی بچوں ایسے ہاتھ باندھ کے سنو گے تو میں کیسے آگے بڑھوں گا. میں آپ کے لیے تو پڑھ رہا ہوں, میرے بزرگوں سے تو خطاب ہی نہیں ہے. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ پوری طاقت سے سنو, پوری طاقت سے انوالو ہو کے. یہ جو آپ سبحان اللہ یا علی کہتے ہیں نا, تو میرا چہرہ دیکھ کے نہیں کہتے, یہ پاکوں کے ذکر پہ کہتے ہیں. اور یہ فیشن نہیں ہے کہ آپ نبی کی حدیث یاد نہیں ہے, ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر رسول کا ذکر, رسول کا ذکر خدا کا ذکر, خدا کا ذکر عبادت ہے. تو یہ کوئی ایموشنز نہیں ہے. پوری طاقت سے تم بھی عبادت کرو, میں بھی عبادت کر رہا ہوں. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ آپ بھی عبادت کریں, میں بھی عبادت کروں گا. تو کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ, ہم آنے سے پہلے مردہ. کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ. اب میں حدیث پڑھوں گا تو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, ہماری کتاب تمہاری کتاب, ہماری کتاب تمہاری کتاب. اللہ کی کتاب پہ تو پکا یقین ہے نا مسلمان کا. کھولو قرآن. اب قرآن کھل رہا ہے, قرآن کھل رہا ہے, میرے ساتھ رہنا, آپ یہ سلامت رہے. پھر سورہ بقرہ وَإِذْ قَالَ, کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ. اب اللہ بولا وَإِذْ قَالَ, اناؤنسمنٹ کی اللہ نے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ سب کو یاد ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ آیت تو پکی یاد ہے سب کو. بھائی کمال ہو گیا. یہ خلیفہ لفظ کس کا, میرا آپ کا ہے؟ یہ خلیفہ لفظ قرآن کا, لفظ قرآن کا تھا, بعد میں کیسے کیسوں کو کہا گیا. لفظ قرآن کا ہے. اگر کوئی لفظوں کی عدالت لگے نا تو سب سے پہلے یہی خلیفہ لفظ دہائی لے کے آئے گا کہ پروردگار اس لفظ کو لوگوں نے بڑا مس یوز کیا تھا. آپ جی تھکے میں تو نہیں بیٹھے ہیں آپ. اگر موڈ نہیں ہے تو میں مصائب شروع کر دیتا ہوں, مجھے بھی آگے جانا ہے پڑھنے کے لیے. لیکن اگر موڈ ہے تو پوری طاقت سے آپ بھی عبادت کریں, میں بھی عبادت کروں. اللہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها, قرآن اب ڈائلاگ شروع ہوگا. فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرشتے بولے مالک اسے خلیفہ بنا رہا ہے, یہ زمین پہ فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا, ٹارگٹ کلک کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہمیں خلیفہ بنا, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. ہمیں بنا, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. بڑے بھولے تھے فرشتے, سمجھ رہے تھے خلافت عبادت پہ ملتی ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ بھولے ہیں نا فرشتے, فرشتے بھولے, کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری تسبیح کرتے ہیں.
تو ہمیں خلیفہ بنا. اللہ نے کہا خلافت چاہیے. ثم پھر قرآن ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں خلافت چاہیے, کہا جی مالک خلافت چاہیے. تو اب اللہ بولا فقال انبئونی باسماء هؤلاء, ذرا مجھے ان لوگوں کے نام تو بتاؤ. بھائی کمال ہو گیا. ہاؤلائے ڈائناسور کو نہیں کہتے, ہاؤلائے روٹی دال چاول کو بھی نہیں کہتے, ہاؤلائے بستر کو بھی نہیں کہتے, ہاؤلائے کہتے ہیں لوگوں کو. ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اگر میں مشکل بات کروں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاؤلائے آتا ہے ذوی العقول کے لیے, عقل والوں کے لیے آتا ہے. ہاؤلائے لوگوں کے لیے آتا ہے. اللہ کہہ رہا اگر تمہیں خلافت چاہیے فرشتوں تو مجھے ذرا ان لوگوں کے نام بتاؤ. بھائی ابھی تو آدم کا پتلا بنا ہے, نہ لائف ہے نہ وائف. بہت گھبرائے ہوئے بیٹھے میرے بھائی. آگے پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو کچھ اگر ہاتھ نہیں اٹھ رہے, ہاتھ کسی کے نہیں اٹھ پا رہے, پنجتن کے فضائل کو سر ہلا دے تاکہ مجھے اطمینان مل جائے قرآن پہنچ گیا. آپ جی یہ سلامت رہے. بھائی کمال ہو گیا. کیا کہا اللہ نے کہ مجھے ہاؤلائے کے نام بتاؤ اور خلافت لے جاؤ. تو ہاؤلائے ابھی تو آدم کا پتلا بنا ہے, نہ لائف ہے نہ وائف ہے نہ بیوی نہ بچہ. لوگ تو بعد میں آئیں گے. آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں. یہی تو سنانا تھا کہ قرآن سے یاد رکھنا کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں, اور اگر فرشتے ان کے نام تو خلافت لے جائیں تو جن کے نام فرشتوں کو خلافت بانٹے وہ خلافت لینے تمہارے پاس نہیں آئیں گے. اس محلے میں یہ بات پہنچ رہی ہے. یار پہنچ گئی بات. کیا میں نے کہا؟ میں نے کیا کہا؟ کوئی بچہ تو بتائے مجھے میں نے کیا کہا؟ ہاؤلائے ہیں لوگ, ہاؤلائے ہیں لوگ, اور وہ آدم سے پہلے ہیں. آدم کے بعد اللہ آپ کو محفوظ رکھے, پاک پروردگار آپ کے سائے کو مستدام رکھے. بھئی پڑھے لکھے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. ہاؤلائے ہیں لوگ, اور آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں. آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں. مالک اللہ رحمان رحیم, بڑوں کے تو آگے سمجھ میں, ان کو تو پتا ہے کہ ہاؤلائے کیا ہے. ان بچوں کے سمجھ میں کیسے آئے کہ یہ ہاؤلائے کون ہے, ہاؤلائے کہاں ملیں گے, یہ تو گھومتے رہیں گے. تو ان کو ہاؤلائے تو بتا دے کہ ہم جوہری بد گھبرا ہاؤلائے سمجھنا ہے تو ذرا فاطمہ کی چادر کی طرف دیکھ. وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہاؤلائے. سمجھ میں آ گیا؟ کہاں ملے؟ کہاں ملے؟ ہے سیدہ کی چادر کے نیچے. میں ترجمہ کر دوں, ترجمہ کروں؟ بھائی آپ بسم اللہ کہیں گے تو کروں گا نا. ابھی مجلس شروع ہونے سے پہلے حدیث کے ساتھ سنی ہوگی. میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں نے سورج بنایا ان کے لیے, چاند بنایا ان کے لیے, ستارے بنائے ان کے لیے, دریا بہائے ان کے لیے, کشتیاں چلائی ان کے لیے, افلاک بنائے ان کے لیے. کن کے لیے؟ اللہ فی محبت ہاؤلائے, ہاؤلائے کی محبت میں پوری کائنات بنائی ہے. اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں نے کائنات پنجتن کے لیے بنائی ہے. اس منبر کی قسم,
इस मजलिस की कसम, अल्लाह ने पूरे कुरान में 6666 आयतों में अल्लाह ने बड़ी कसमें खाई है, लेकिन अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा। सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, जमीन की कसम, आसमान की कसम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, कोहे तूर की कसम, शहर मक्का की कसम। लेकिन पूरे कुरान में अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। लेकिन जब पंजतन फातिमा की चादर में आए तो कहने लगा मेरी इज्जत की कसम, अगर इनकी इज्जत न की तो इतना बेइज्जत करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। खुदा खुदा महफूज रखे। आगे बढ़ूं भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता दामन बयान को समेट रहा हूं, लेकिन ये मुकालमा, ये डायलॉग फरिश्तों के अल्लाह के साथ तो सुना दूं ना आपको। फरिश्तों, खिलाफत चाहिए, याद रखना फरिश्त, ये खिलाफत की रेस लगी है आदम से, रेस लगी है कि हम इबादत करते हैं, हमें खलीफा अल्लाह ने छोड़ो, इनके नाम बताओ, नाम बताओ, खिलाफत ले जाओ। ये है, आप इनके लिए खिलाफत डिस्कस करते हैं। अल्लाह कहता नाम बताओ, खिलाफत ले जाओ। अब क्या कहने लगे फरिश्ते? फरिश्ते क्या कहने लगे? अब सुने आप, सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। सुबहानका, मालिक तेरी जात पाक है, हमें नहीं मालूम इनके नाम क्या है। सुबहानका, मालिक तेरी जात पाक है। अल्लाह कह रहा है हाउलाए के नाम बताओ, वो कह रहे हैं सुबहानका। अब आपकी समझ में आया कि हम पंजतन के फजाइल पे सुबहान अल्लाह क्यों कहते हैं? ये फरिश्तों की सीरत है कि सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मालिक तेरी जात पाक है, हमें उतना ही मालूम है जितना बताया है, हमें नहीं मालूम कि इनके नाम क्या है। अब अल्लाह मुड़ा आदम की तरफ और कहने लगे अंबिहुम बिअस्माइहिम, ऐ मेरे खलीफा, ऐ मेरे बशर, जरा इन फरिश्तों को हाउलाए के नाम तो बताओ, इन लोगों के नाम तो बताओ। अब दो किताबें, दो तफसीरें, तफसीर नैशापुरी, इमाम नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। ना हमारे घर का आलिम, ना हमारे घर की किताब, वड्डा मालू, बड़े लोगों की बड़ी बात है। दो किताबें मैंने बताई। अल्लाह ने जैसी कुरान में कहा ना अंबिहुम बिअस्माइहिम, ऐ मेरे खलीफा, ऐ मेरे बशर, जरा इन फरिश्तों को, इन लोगों के नाम तो बताओ, हाउलाए के नाम तो बताओ। आदम ने अंगड़ाई ली अर्श इलाही के सामने, आदम ने अंगड़ाई ली और खड़े हुए कहा मालिक बता दूं का बता दे, कहा मालिक बता दूं का बता दे। कहा अल्लाहुम्मा अंतल महमूद हादा मोहम्मद अंतल आला हाजा अली अंत फातिर समावात हाज़िही फातिमा अंतल मोहसिन हाजा हसन अंत कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। भाई कमाल हो, मेरे साथ बोलो, मालिक तू महमूद है ये मोहम्मद, तू आला है ये अली, तू फातिर है ये फातिमा, तू मोहसिन है ये हसन, तू कदीमुल एहसान है ये हुसैन। जैसे ही आदम की जबान से पंजतन के नाम निकले, अल्लाह मुड़ा फरिश्तों की तरफ और कहने लगा फरिश्तों उस जुदूल आदम, अब आदम को सजदा करो। यार बेटे बैठ जाओ,
ابھی میں نے 2 بڑی کتابوں کے نام لیے. آپ ذرا میرے خیال میں آج تاخیر سے تشریف لائے ہیں. وڈا ماڑوں اور وڈیوں گالیوں ابھی میں نے لیے ہیں 2 کتابوں کے نام. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. وہ کمال ہو گیا. ہاؤلائے کے نام کس نے بتائے؟ بھئی کوئی تو بولو. آدم نے بتائے نا, آدم نے بتائے, فرشتوں نے تو نہیں بتائے. جب تک آدم نے پنجتن کے نام نہیں بتائے تھے, اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ بشر ہے. آپ جی یہ سلامت رہیں. جب تک آدم نے پنجتن کے نام نہیں بتائے, اللہ نے کہا یہ بشر ہے, میں خلیفہ بنا رہا ہوں, میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. اور جیسے ہی آدم نے پاکوں کے نام بتائے, پنجتن کے نام بتائے, یہ محمد, یہ علی, یہ فاطمہ, یہ حسن, یہ حسین, اللہ نے آدم کو آدم نام بھی دیا, کالنگ نیم بھی دیا, آدم کو سجدہ بھی کرایا. بھائی کمال ہو گیا. جب پنجتن کے بغیر آدم نہ بنے, تم آدمی کیسے بنو گے؟ یہ یار بس ختم ہو رہی ہے بات. خستگی تو نہیں ہے آج آپ کو؟ بڑے میرے ساتھ ختم ہو گئی بات, میں نے سمیٹ دیا. ایک مجھے آیت یاد آ گئی, سنا دوں آیت. کوئی ہاتھ کھولو گے تو سناؤں گا. میرے بچوں, میرے بھائیوں, ہاتھ کھولو گے. آپ جی پیچھے بھی بات پہنچ رہی ہے باہر حد نگاہ تک. آپ جی سلامت رہے. پاک پروردگار جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. ہاؤلائے کے صدقے, جس کی جو پریشانی ہے, ہاؤلائے کے صدقے اللہ اس کی پریشانیوں کو برطرف فرمائے, آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. اب فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہاؤلائے, پنجتن کے نام آدم نے بتائے, پنجتن کے نام آدم نے بتائے. اور اللہ نے پوچھا تھا فرشتوں سے کہ ان کے نام بتاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے نام نہیں بتائے, آدم نے نام بتائے. بھائی انسان مرتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے. میں مر گیا, سمجھے آپ, میں مرنا تو ہے نا ایک دن. میں مر گیا, آپ مجھے وادی حسین قبرستان میں لے کے گئے اور آپ نے مجھے دفنایا. جب میری قبر پہ مٹی ڈالی اور آپ ہٹے تو 2 فرشتے میری قبر میں آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے, امجد جوہری, من ربک, تیرا رب کون؟ میں نے کہا اللہ. من نبیک, تیرا نبی کون؟ میں نے کہا محمد. پوچھنے لگے من امامک, تیرا امام کون؟ میں نے کہا پہلا علی, دوسرا حسن, تیسرا حسین, چوتھا زین العابدین, پانچواں محمد باقر, چھٹا جعفر صادق, ساتواں موسی کاظم, آٹھواں علی رضا, نواں محمد تقی, دسواں محمد تقی, 10واں علی نقی, 11واں حسن عسکری, 12واں مہدی. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا, اس سے کیا پوچھ رہے ہو, یہ تو وہی آدم والا ہے. حیدر, حیدر. برائے صحت و سلامتی حضرت علامہ امجد جوہری, نعرہ صلوات.
میں شکر گزار. یار برائے صحت و سلامتی جہاں جہاں مومنین عزاداری برپا کر رہے ہیں سب کی حفاظت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے. محمد محمد. جی بھائی 10 منٹ ہے ابھی. واہ میں بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ تو اب جو قبر میں پنجتن کے نام بتائے گا وہی تو آدمی کا بچہ کہلائے گا. باقی تو آپ کو ڈاروین کی تھیوری پتا ہوگی. اچھا بھائی کمال ہو گیا. بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ بس اب دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں. ہم سے ہمارے مولا نے وعدہ کیا ہے. میں جو بات بولتا ہوں نا ممبر ہو یا ممبر سے نیچے ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس کی ذمہ داری قبول نہ کرو اور کتاب میں نہ ہو. میں طالب علم ہوں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کا کوئی حوالہ نہ ہو. میں روایتوں کا ڈھیر لگا دوں گا کہ بس علی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے. ہم گھبرانا مت, ہم تمہارے سرے بالی آ جائیں گے. اللہ کی قسم اگر آل محمد کا سہارا نہ ہو تو آدمی مر کے فنا ہو جائے. علی نے وعدہ کیا ہے کہ میرے چاہنے والوں مت گھبرانا, ہم تمہاری قبر میں آئیں گے. لیکن کچھ لوگوں کو شک ہے. اب شک کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے کہ علی کیسے قبر میں آئیں گے. علی کے اتنی مٹی اتنے پتھر, اس پہ تختہ لگا ہوا ہے, اس پہ مٹی ہے, علی کیسے قبر میں آئیں گے. ایک آدمی یوں جاتا ہے, نہ دائیں ہو سکتا ہے صحیح طرح نہ بائیں ہو سکتا ہے, اس پہ تختہ لگا ہوا ہے, اس پہ سلیب ہے, اس کے اوپر مٹی ہے, پتھر ہے, اس میں کہاں سے علی آئیں گے. تو بھائی مجھے نہیں پتا کیسے آئیں گے. مجھے یہ پتا ہے کہ آئیں گے. میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ میرے چاہنے والوں مت گھبرانا, ہم تمہاری قبر میں آئیں گے. تو وعدہ کیا ہے چاہنے والوں سے, بغض رکھنے والوں سے وعدہ نہیں کیا. ہم تمہاری قبر میں آئیں گے. اب مٹی ہو, پتھر ہو, تختہ ہو, وہ آ کے رہے گا. میں نے پوچھا مالک کیسے آئے گا؟ کہا ہم یہ جوہری بے ادب بن گستاخ مت بن, اس ساری دنیا کو بتا دے کہ ارے جس علی کو میرے گھر کی دیوار نہ روک سکی تیری قبر کا تختہ کیا روکے گا. زندہ باد, زندہ باد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بس منع کیا تھا جناب آدم کو کہ شجرے کے قریب نہ جانا, تم شجرے والے نہیں ہو, اور چلے گئے تھے اور کھا لیا تھا گیہوں اور پھر زمین پہ اتارے گئے. بس میں نے تو سمیٹ دیا, میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. یہ ہے شجرہ طیبہ, یہ ہے شجرہ طیبہ. علی کے خطبے اگر خاموش ہو جائیں
تو علی اصغر کے تبسم میں ڈل جائیں. وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. گہوارے کی شبیہ برآمد ہوگی، ماتم کریں گے آپ. میں دعا کرتا ہوں جس کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ اسے رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے صاحب اولاد کرے. یہ بیوی وہ ہے جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں بیٹھی، اور وہ جھولا جو شام غریبہ میں جلایا گیا، اس جلے ہوئے جھولے کی راکھ رباب اپنی چادر میں باندھ کے رکھتی. جب مختار تخت حکومت پہ آئے تو قاتلوں کو گرفتار کرتے، ان سے اعتراف لیتے اور انہیں سزا دیتے. لوگ ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے مختار کے سامنے. کوفے کا واقعہ ہے. مختار کے سامنے آیا وہ. مختار نے پوچھا کہ بتا تو نے کربلا میں میرے حسین کے خلاف کیا کیا تھا؟ اس نے ہاتھ جوڑے کہ امیر مجھے معاف کر دے. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا تو نے کربلا میں میرے حسین کے خلاف کیا کیا تھا؟ کہا امیر میں نے بس اتنا کیا تھا کہ جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی اور کوہرام مچا تو میں نے شہزادی زینب کی چادر کو ہاتھ لگایا تھا. مختار نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، اور چیخ ماری اور کہا کہاں وہ پاک چادر، کہاں یہ نجس ہاتھ. ایک شخص مختار کے دربار میں تھا کوفے میں. وہ اٹھا مدینے آیا، سید سجاد کے پاس آیا، سلام کیا. سجاد نے پوچھا کہ بتا آج کل مختار کوفے میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولا قاتلان حسین کو گرفتار کرتے ہیں، انہیں سزائیں دیتے ہیں. رو کر پوچھنے لگا میرا مولا کیا اصغر کا قاتل گرفتار ہوا؟ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے قاسم کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، یہ آپ حربلا کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سجاد جملہ سنو. سجاد چیخے مار کے رونے لگے. کہا میرے چاہنے والے حرملا کے تیر دے میرے بھائی کا گلا نہیں چھیدا، ہم آل محمد کے دلوں کو چھید دیا. کربلا کے بن میں راوی کہتا ہے کربلا کے بن میں ایک بی بی تھی جو پکار رہی تھی کہ حرملا تیرا تیر بڑا ہے، میرے بے شیر کا گلا چھوٹا ہے. شہزادی سکینہ بیان فرماتی ہے کہ جب مجھے پیاس لگی تو میں ایک خیمے میں چلی کہ کہیں کچھ بچا ہوا پانی ہو. تو میرے ذہن میں آیا کہ شہزادی زینب کے خیمے میں شاید چھوٹے بھائی کے لیے تھوڑا سا پانی بچا کے رکھا ہو. اب جو میں خیمے میں آئی اور میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اصغر پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس شدت سے تڑپ رہا تھا کہ کھڑا ہو جاتا اور سر کے بل زمین پہ گرتا. لوگ حرملا کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے لائے. رسیوں میں جکڑا ہوا ہے حرملا کو.
مختار نے پوچھا بتا تو نے کربلا میں میرے حسین کے خلاف کیا کیا تھا؟ کہا امیر میں نے بس 3 تیر چلائے تھے، بس میں نے سمیٹ دیا، 3 تیر چلائے تھے۔ کہا بتا تو نے پہلا تیر کب چلایا؟ کہا امیر معاف کر دے۔ کہا معاف نہیں کروں گا، تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا امیر میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب غازی گھوڑے پہ سوار تھا، میں نے مشق کا نشانہ لیا، سارا پانی زمین پہ بہ گیا۔ حرملہ جملہ سنو، مختار نے کہا حرملہ خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ کہا بتا تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین زخموں سے چور ذوالجناح پہ جھوم رہے تھے، میں نے تیر کمان میں جوڑا، حسین کی پیشانی پہ لگا، حسین ذوالجناح سے زمین پہ گرے۔ مختار نے کہا حرملہ خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ مختار چیخے مار مار کر رو رہا ہے۔ اب جملہ سنو، مختار نے مجھے بتا حرملہ تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا امیر معاف کر دے میں بتا نہیں سکتا۔ کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا امیر میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب پسر سعد نے آواز دی اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ تھا اور حسین پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ اگر مسلمان ہو تو نبی کا نواسا سمجھ کے اسے ایک قطرہ ایک بوند پانی پلا دو، اور اگر عرب ہو تو مہمان سمجھ کے اس بچے کو پانی پلا دو۔ میں نے تیر جوڑا، تیر زمین پہ گڑا، دوبارہ تیر کمان میں جوڑا، پھر تیر زمین پہ گرا، تیسری بار تیر جوڑا، پھر زمین پہ گرا۔ کہا بتا تو بڑا تیر انداز ہے، تیر کیوں نہیں چلا سکا؟ کہا امیر مجھے معاف کر دے، جب میں تیر چلانا چاہتا خیمے کا پردہ ہلتا، یا بچے کی ماں یا بچے کی بہن۔ بس آخری جملہ ہے، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ بس آخری جملہ سن لو، شبی ہے گہوارہ کی زیارت کرو گے، جھولے کی شبی کی زیارت کرو گے۔ اس نے کہا امیر مجھے معاف کر دے، مجھے مکان نہیں معاف نہیں کروں گا، تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کیسے چلایا۔ کہا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تھا اور حسین چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ تمہارے نزدیک میں قصوروار ہوں، ارے اس بچے کیا کیا قصور ہے، ایک بوند پانی دے دو اسے۔ اب جو میں نے تیر جوڑا تو بچے کا گلا چھوٹا تھا اور تیر بڑا تھا۔ میرا امام زمانہ کہتا ہے ارے سلام ہو کربلا کے اس ننھے شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ آخری جملہ سے شعبہ تیر ہے، ایک نوک اصغر کے سر میں لگی، دوسری نوک اصغر کے کان میں لگی، تیسری نوک بچے کے گلے میں لگی۔ راوی کہتا ہے جیسے درزی 2 کپڑوں کو ملا کے سیتا ہے نا، ایسے ہی بچہ حسین کے بازو سے چپک چکا تھا۔ ابا کا سایہ کیا، خیمے میں آئے، جملہ سنو، کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں۔ کہا جملہ سنو، کہا رباب میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا کیسے نہیں مانوں گی، آپ میرے والی ہیں۔ اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے چیخ ماری، چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی، بابا میرا بھائی تیر سے سیراب